السلام علیکم ایوری ون۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں پرائمری گروپ یا ابتدائی یا بنیادی گروپ۔ ابتدائی گروپ کی ڈیفینیشن سب سے پہلے سی ایچ کوہلی نے دی تھی، اس نے یہ ٹرم بتائی تھی۔ اس کے مطابق ارکان کا ایک ایسا مجموعہ، افراد کا ایسا مجموعہ جن کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور یہ جو تعلق ہے یہ جذباتی ہوتا ہے، اخوت کا، محبت کا، تعاون کرنے کا۔ جو ممبر ہوتے ہیں اس گروپ کے، یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے راز جانتے ہیں۔ مطلب الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو فوراً حل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ریلیشن رکھتے ہیں، اور یہ ہمدردی اور یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ لمبے دورانیے کے لیے ہوتا ہے، مستقل نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ابتدائی گروپ یا پرائمری گروپ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ خاندان ہے آپ کا، جس میں بہن بھائی، ماں باپ ہو گئے، قریبی رشتہ دار، خالہ ماموں چاچو، وہ جو بہت کلوز ہیں آپ کے۔ اسی طرح سے وہ نیبرز جو آپ کے کلوز ہیں، یا آپ کے کوئی دینی بزرگ جن کے ساتھ آپ اپنے گھر کے مسائل شیئر کرتے ہیں، گھر کا کوئی مسئلہ ہو تو وہی حل کرتے ہیں، ہر غم خوشی میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی استاد ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ بہت کلوز ہو، یا جیسے آئیڈیل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یا رول ماڈل کے طور پہ آپ کسی ٹیچر کو لیتے ہیں اور ان کے کلوز ہو جاتی ہیں، یا اسی طرح سے فرینڈز ہیں آپ کے بہت کلوز والے، وہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کے پرائمری گروپ کہلاتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشنز دیکھی ہم نے، اس کو ڈسکس کیا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ گروہی جو سالمیت ہے یا ہمدردی ہے، یہ دیر پا گروپ ہوتا ہے، لمبے دورانیے کا ہوتا ہے۔ لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمدردی، محبت اور احساس کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں۔ تعداد میں یہ عموماً کم ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس میں نہیں ہوتے۔ تفاعل ان کا بہت انفارمل بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر تو ویسے انفارمل ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ فرینڈس کی بات کریں یا آپ ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا فارمل آپ کو ریلیشن رکھنا پڑتا ہے۔ سو ریلیشن جو ہیں یا تفاعل جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے فوراً ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سارے فیملی ممبر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تدفین کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سارے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ مل کے حل کر لیے جاتے ہیں۔ جہاں فیملی میں کسی بچی کی غریب ہے یا امیر ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے، تو سارا خاندان مل کے ان کا فرض ادا کروانے میں جو ہے نا ان کی مدد کرتا ہے۔ ان میں جو تفاعل ہوتا ہے وہ موسٹلی فیس ٹو فیس ہوتا ہے، دو بدو تفاعل اس کو بولا جاتا ہے۔ کہ مطلب آپ دیکھ لیں، آپ کی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا آپ کے نیبرز ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا تفاعل ہوتا ہے وہ فیس ٹو فیس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلوز نیم سے جانتے ہیں، جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے، نک نیم ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا نام ہوتا ہے جو راز والا ہوتا ہے، اس کی بچے کی خصوصیات کی بنیادوں پر رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے یہ جو نام ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھائیوں کی بنیادوں پر ہوں یا وہ برائیوں کی بنیادوں پر ہوں، وہ نک نیم جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جو سیکریٹس ہیں، راز ہیں، زندگی کے مسئلے مسائل ہیں، وہ بھی یہی لوگ ایک دوسرے کی جانتے ہیں، ہر کوئی اس میں انوالو نہیں ہوتا۔ جو ان کے معمولات ہوتے ہیں ثقافتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تربیت کرنے میں یہ گروہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بچے کی جو پہلی درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، خاندان ہے، وہی بنیادی جو ہمسائے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، یہی آپ کی شخصیت اور آپ کی تربیت کے اندر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی گروہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کی رہائش ہے، خوراک ہے، لباس ہے، یہ آپ کو کون پوری کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں، پرائمری گروپ کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سنگل فیملی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی قریبی رشتہ دار یا یہ جو قریبی نیبرز ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو ہمارے کلوز فرینڈز ہیں، یہ لوگ ہی آپ کو ان مشکل حالات میں سپورٹ کرتے ہیں۔ مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ کی اکنامک مسائل ہیں، آپ کے سوشل ایشوز ہیں، آپ کے سائیکلوجیکل ایشوز ہیں، یہ تمام ایشوز جو ہیں نا اس گروپ میں بہت جلدی حل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارا جو تعلق ہوتا ہے اس گروپ میں وہ غیر رسمی نوعیت کا ہوتا ہے۔ رسمی اور غیر رسمی کو میں کلیئر کر دوں۔ رسمی نوعیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی حد بندی ہے، مطلب ایک لمٹس کراس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ ایک باس کے پاس جاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ، آپ کی ورڈنگ کا جو چناؤ ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ٹیچر سے بات کرتے ہیں یا ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے تو بولنے کا انداز، اس کے الفاظ کا انتخاب جو ہے یہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں یا اپنے کلوز فیملی ریلیشن سے بات کرتے ہیں تو آپ کا جو تفاعل ہوتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے وہ غیر رسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک دوسرے کے راز و نیاز سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم ثانوی گروپ کی بات کریں، اپوزٹ ٹو دا پرائمری گروپ،
جو خصوصیات آپ کو میں پرائمری میں بتا چکی ہوں وہ سیکنڈری میں نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہیں. اب سیکنڈری ہے کیا؟ میک ایور کی نے اپنی کتاب سوسائٹی میں یہ ورڈ یوز کیا. وہ کہتے ہیں یہ درجوں میں ان کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اس لیے اس کو ثانوی گروپ بولا جاتا ہے. اس میں بھی تفاعل ہوگا، اس میں تفاعل کی شدت بھی ہوگی، لیکن شدت کیا ہوگی؟ کم ہوگی پرائمری کی نسبت. مینس کہ اب آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن سطحی نوعیت کا ہوگا. آپ ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوں گے، آپ نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی تو اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی پرپس ہے جس کے تحت آپ نے وہ کیا. جب آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے آپ کے تعلقات اس گروپ سے ٹوٹ جاتے ہیں یا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جدید دور کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر آپ کے پروفیشن بہت سارے آ گئے ہیں. پہلے تو صرف ایک زراعت کا محکمہ ہوتا تھا اور محکمے بہت کم ہوتے تھے. اب جیسے جیسے محکمے بڑھتے چلے گئے ہیں تو پروفیشن کی کئی اقسام آ گئیں اور ہر جگہ پر جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اب وہاں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کام تک کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فیملی ریلیشنز کو نہیں جانتے، فیملی ایشوز کو نہیں جانتے، نک نیمز کو نہیں جانتے، راز نہیں معلوم ہوتے. مسئلہ اگر کسی کی فیملی کا پتہ چلتا ہے تو دکھ تک بات ہوتی ہے، سطحی لیول پہ ہوتی ہے. آپ کو اکنومیکلی اتنا سپورٹ نہیں کرتے، وہ آپ کو فیملی کے ایشوز کو اتنا زیادہ انوالو وہ نہیں ہوتے. اسی طرح سے محلے کے افراد ہیں یا کلاس میں آپ کی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا کلیگز ہیں جاب پلیس پہ، یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکنان ہو گئے یا کسی بھی یکساں مذہب یا فرقے کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک گروہ تو ہوتا ہے لیکن وہ گروہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے. سطحی قسم کے ان کے تفاعل ہوتے ہیں، سرد مہری ان میں پائی جاتی ہے. جذبات کا جو ایک لیول ہوتا ہے، ہمدردی، محبت اور تعاون اور سالمیت، یہ والے جو جذبے ہیں وہ نسبتاً ان کے کم ہوتے ہیں. آپ اس کی شخصیت بنانے میں، تربیت میں اس گروپ کا بہت لمیٹڈ کریکٹر ہوتا ہے. جیسے پرائمری گروپ میں آپ کی فیملی ہے مکمل، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، پیرنٹس ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن جاب پلیس پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا اسکول پلیس پہ آپ کی تربیت میں ان کا کردار تو ہوتا ہے لیکن وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. خاص مقصد کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ گروپ ٹوٹ جاتا ہے. آپ پرائمری میں آپ نے ایڈمیشن لیا، پھر آپ نے سیکنڈری میں لیا، نئے نئے گروپ بنتے گئے، نئے نئے لوگ اس میں شامل ہوتے رہے. پھر آپ جب ہائر میں آئے، آپ کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ ان گروپ پچھلے لوگوں کو چھوڑتے ہیں، نئے لوگ اس میں ایڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے جو آپ کی جو گروپ ہوتا ہے یہ خاص مقصد کے لیے بنتا ہے. اس کو اس لیے اسی وجہ سے ثانوی یا سیکنڈری گروپ بولا جاتا ہے. ارکان بہت زیادہ ہوتے ہیں. فیملی جو پرائمری گروپ ہے وہ فیملی ممبرز اور کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کی ارکان کی تعداد کم ہوتی ہے، جبکہ سیکنڈری گروپ جو ہوتا ہے اس کا آپ کا جو ہے نا تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا جو تفاعل ہوتا ہے وہ آمنے سامنے زیادہ تر ہوتا ہے لیکن نسبتاً آمنے سامنے جیسے پرائمری گروپ کے ہوتا ہے اس سے کم ہے. پرائمری میں تو آپ دن کے زیادہ ٹائم آپ فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، ان سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جاب پلیس پہ آپ جاتے ہیں لمیٹڈ گفتگو کرتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے کام ہوتا ہے تو تب گفتگو کی جاتی ہے ورنہ نہیں کی جاتی. سو تعلقات بھی سطحی ہوتے ہیں. زندگی میں گروہ ایک بنتا ہے پھر دوسرا بنتا ہے اور یہ ٹوٹتے اور بنتے چلے جاتے ہیں. جو ان کے ضبط کے ذرائع ہیں یا کنٹرول کرنے کے جو میتھڈ ہیں اس گروپ کے اندر وہ رسمی نوعیت کے ہوتے ہیں. آپ جاب پلیس پہ جائیں، آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. آپ پرائمری میں ہیں، اسکول میں آنے کے، اسکول کی ٹائمنگ، یونیفارم، ہر چیز آپ کی فکسڈ ہے. اسی طرح سے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کچھ رولز ہیں آپ کو اس گروپ میں شامل ہونے کے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کے پابند ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اگلا ٹاپک آپ کا آ رہا ہے کہ ثانوی گروپ بنتے کب ہیں. ظاہری سی بات ہے، انسان جو ہے ارسطو نے کہا ایک سماجی حیوان ہے. معاشرے میں ہم رہتے ہیں. سماجی حیوان کیوں؟ سماج میں رہتے ہیں. سماج سوسائٹی میں. سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ سوسائٹی کا مطلب یہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنی ضروریات وہ خود پوری نہیں کر سکتے. جب ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو ہمیں دوسرے لوگوں سے مانگنی پڑتی ہیں. سو اس طرح سے جب ہم اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتے تو ہمیں معاشرے میں باقی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، تفاعل کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے ثانوی گروہ بنتے چلے جاتے ہیں. اب آخر میں ہے آپ کا ابتدائی گروہ اور ثانوی گروہ کا موازنہ بہت سمپل سا ہے. سب سے پہلا میجر فرق جو آ رہا ہے ابتدائی گروہ میں نے آپ کو کہا تھا ارکان کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، جبکہ ثانوی میں کیا ہے وہ زیادہ ہے. ابتدائی گروپ میں آپ کا جو تفاعل ہے وہ بہت لمبے عرصے کے لیے، ایون دیٹ کہ اکثر تو موت تک ہی چلتا ہے، جبکہ ثانوی گروپ پرائمری میں تھے اور گروپ ہے سیکنڈری میں اور لوگ مطلب زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تفاعل جو ہے یہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، عارضی نوعیت کا ہوتا ہے. اسی طرح سے ابتدائی گروہ کے اندر جو آپ کی قرابت ہے یا آپ کی جو رازداری ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ سیکنڈری میں یہ چیز نہیں ہوتی. پرائمری کے اندر جو آپ کا تفاعل ہوتا ہے وہ آمنے سامنے کا ہوتا ہے. سیکنڈری میں جو ہے نا وہ مقصد کے تحت ہوتا ہے.
سطحی جذبات ہوتے ہیں، پرائمری میں بہت گہرے جذبات ہوتے ہیں، ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، جبکہ سیکنڈری میں وہ جذبات جو ہیں وہ سطحی ہوتے ہیں۔ تعاون کی اگر ہم بات کریں تو پرائمری گروپ کے اندر تعاون بہت زیادہ پایا جاتا ہے، دوستانہ ماحول ہوتا ہے، فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں، جبکہ جو سیکنڈری گروپ ہے یا ثانوی گروپ ہے اس کے جو تعلقات ہیں تعاون کے حوالے سے وہ رسمی ہوتے ہیں، کہ مطلب اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہے تو آج ہمیں ان کی کرنی ہے، تو اس بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں۔ اینڈ میں اگزامپلس دی ہوئی ہیں، خاندان کے افراد، قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ سب ابتدائی میں آتے ہیں۔ اس کے برعکس جو سیاسی پارٹیز ہیں یا جاب پلیس ہے یا آپ کی اسکولنگ ایریاز ہیں، آپ کہیں پہ بھی ایجوکیشن لیتے ہیں، پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو گروہ بنتے ہیں یہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں؟ سیکنڈری گروپ کہلاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔